بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ پیج نمبر 24 اور 25۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، ملک غلام عباس BA کی ماتمی کھلی چٹھی کا جواب، اس سلسلے میں ایک بات کا جواب دے کے قرآن و سنت سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، پیج نمبر ہے 24۔ اس کی شہ سرخی ہے، تیسرا پوائنٹ، ملک صاحب کی بدحواسی۔ ملک غلام عباس صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب، آپ کے خلاصہ جوابات میں تحریر ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا ماتم اور مجلس بپا کرتے تو آج ماتم کرنا جائز ہوتا۔ عقل کے ناخن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کربلا سے 50 سال پہلے رحلت فرمائی، تو واقعہ سے پہلے ہی کیسے مجلس اور ماتم کیا جاتا ہے؟ الجواب: ملک صاحب، آپ نے خواب میں میری یہ تحریر پڑھی ہے یا بیداری میں؟ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کا ماتم اور مجلس بپا کرتے تو آج ماتم کرنا جائز ہوتا، تو آپ کو 2 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ 1 مہینہ تک آپ کے لیے مہلت ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ملک صاحب لکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 4، ملک صاحب لکھتے ہیں کہ اگر تم قرآن مجید میں الحمدللہ سے والناس تک ایک آیت بھی ماتم حسین یا کسی شہید کے ماتم کا حرام ہونا یا ناجائز ہونا ثابت کرو یا کر دو تو تمہیں 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ الجواب: اگر ملک صاحب کا مطالبہ ہے کہ قرآن مجید میں ماتم حرام کے الفاظ دکھائے جائیں تو یہ لغو سوال ہے، کیونکہ اس طرح تو آپ قرآن مجید میں سے کتا حرام ہونے کا بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ کے نزدیک بھی کتا حرام ہی ہوگا۔ اور اگر یہ مطالبہ ہے کہ قرآنی اصول کے تحت مروجہ ماتم کا ناجائز ہونا ثابت کیا جائے تو اس کا ثبوت میں اپنے رسالے میں دے چکا ہوں، جس کا جواب آپ نہیں دے سکتے، اور اب پھر پیش خدمت کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں 3 آیات بطور نمونہ میں
میں نے مذکور رسالہ میں پیش کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے مصائب اور تکالیف کے موقع پر اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ، صادق، متقی اور جنتی فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر بہت بڑی نیکی ہے اور بے صبری بڑا گناہ ہے۔ اب اس امر کی تشریح ضروری ہے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے مسلمان کو صابر کہا جاتا ہے اور کن کن افعال کی وجہ سے وہ بے صبری کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو جس طرح قرآن نے اصولاً نماز، وضو، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی عملی شکل حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین ہوتی ہے، اسی طرح قرآن نے اصولی طور پر صبر کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ثابت ہوتا ہے، اور سنت نبوی کی کسوٹی پر صبر اور بے صبری کی تمیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اہل شیعہ کی کتب حدیث میں سے بعض ان احادیث کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، جو اپنے رسالہ مذکورہ میں بھی پیش کر چکا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میری وفات پر منہ نہ پیٹنا اور بال نہ کھولنا اور ویل اویل سے نہ چیخنا چلانا اور نوح قائم کرنے والیوں کو نہ قائم کرنا۔ فروغ کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 214 میں یہ لکھا ہے۔ نمبر 2، امام محمد باقر سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات جناب سیدہ سے کہا، اے فاطمہ، جب میں مر جاؤں اس وقت تو اپنے بال میری مفارقت سے نہ نوچنا، اپنے گیسوؤں پریشان نہ کرنا اور وویلا نہ کرنا اور مجھ پر نوح نہ کرنا اور نوح کرنے والیوں کو نہ بلانا۔ جلال العیون مترجم اردو، حصہ اول، صفحہ 67، مطبوعہ لکھنؤ۔ ناظرین، یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے، باقی نیکسٹ جلد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ 2 پیج کمپلیٹ ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔